میری بیوی گیلے کپڑوں میں ٹھنڈے فرش پر سوئی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، بال پیشانی سے چپکے ہوئے تھے، اور جسم اس طرح لرز رہا تھا جیسے جیسے سردی نہیں، کوئی خوف اس کی ہڈیوں میں اتر گیا ہو۔ میں دروازے پر کھڑا تھا۔ پردیس کی تھکن ابھی میرے جسم سے اتری بھی نہ تھی کہ یہ منظر میری روح میں کیل کی طرح گاڑ دیا گیا۔ میں تو سرپرائز دینے آیا تھا۔ برسوں کی جدائی کے بعد خاموشی سے دروازہ کھول کر اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہاں خوشی نہیں، صرف سناٹا تھا۔ ایسا سناٹا جو چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے بیگ ہاتھ سے گرایا، قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے، مگر دل پیچھے رہ گیا۔ میں نے اسے پکارا، آہستہ، پھر ذرا اونچی آواز میں، مگر وہ جیسے اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ اس کی سانس بے ترتیب تھی، آنکھیں بند تھیں مگر بھویں سکیڑی ہوئی، جیسے نیند میں بھی وہ کسی خوف سے لڑ رہی ہو۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ میرے بازوؤں میں سمٹ گئی، یا شاید میں نے اسے زبردستی سمیٹا۔ مجھے خود یاد نہیں۔ کمرے تک کے چند قدم صدیوں کی طرح لمبے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا، کمبل اوڑھایا، اس کے گیلے بالوں کو ہٹایا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دکھائی دیے، خشک نہیں، تازہ، جیسے وہ ابھی رو رو کر خاموش ہوئی ہو۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں تھا، پھر یہ کپ کپی کیوں؟ میں نے اس کے پیٹ کی طرف نظر کی تو میرا سانس ہی جیسے رک گیا ہو۔ وہ ابھرا ہوا تھا، واضح، ناقابل انکار اور ناقابل یقین بھی۔ میرے دماغ میں ایک زوردار جھٹکا لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو برسوں سے پردیس میں تھا۔ میں نے تو اسے چھوا تک نہ تھا۔ میری انگلیاں کانپنے لگی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے خود کو سنبھالا، پانی پلایا، اس کے گال تھپ تھپائے۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھلی، وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی، جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے جاگ اٹھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی، حیرت بھی نہیں، صرف خوف تھا، ایسا خوف جو انسان کو پاگل کر دے۔ تم کب آئے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس کے پیٹ کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں کو، پھر دوبارہ پیٹ کو۔ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس سے میں ڈر رہا تھا۔ میں نے اس کے بازو پکڑ لیے، شاید کچھ زیادہ ہی زور سے۔ یہ کیا ہے؟ میری آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ خود مجھے سچ بتاؤ، یہ کس کا ہے؟ وہ ایک دم سے ساکت ہو گئی، جیسے سانس لینا بھی بھول گئی ہو۔ پھر اچانک وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ اس کا رونا عام رونا نہیں تھا،
اس میں چیخ تھی، ندامت تھی، اور وہ درد تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے ہاتھ چھڑانے لگی، پیچھے ہٹنے لگی، دیوار سے جا لگی۔ خدا کے لیے مت پوچھو، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں قسم کھاتی ہوں۔ اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا دل بھی ٹوٹ رہا ہو۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ سچ بولو۔ اس کی آنکھیں اچانک پھیل گئیں۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ انگلی لرز رہی تھی، جیسے کسی قبر کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اور اسی لمحے میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ جو میں نے دیکھا وہ صرف ایک منظر نہیں تھا، وہ میری پوری زندگی کا سچ تھا، جو اندھیرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جس طرف مڑا وہاں کوئی زندہ انسان کھڑا نہیں تھا، نہ ہی کوئی سایہ حرکت میں تھا۔ پھر بھی مجھے یوں لگا جیسے دیواروں کے بیچ کوئی سانس لے رہا ہو۔ کمرے کے کونے میں رکھا ہوا وہ پرانا دروازہ، جسے ہم برسوں سے استعمال نہیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ چرچرا رہا تھا۔ وہی دروازہ جس کے پیچھے کبھی میرے باپ نے کہا تھا، اسے کبھی مت کھولنا، یہ گھر کی خاموشی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس لمحے وہ مجھے جملہ ایسے یاد آیا جیسے کسی نے میرے کان میں چیخ کر کہا ہو۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا، قدم منو وزنی لگ رہے تھے، مگر نظریں دروازے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ بیوی پیچھے بستر پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا رونا اب سسکیوں میں بدل چکا تھا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی اسی دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دروازہ جو صرف لکڑی کا نہیں تھا، وہ ہمارے ماضی کا قبرستان تھا۔ میں ایک قدم آگے بڑھا تو دل نے زور سے احتجاج کیا، ذہن چیخ رہا تھا کہ مت جاؤ، مت دیکھو، مگر سچ ہمیشہ آنکھیں کھلوانے آتا ہے، چاہے انسان تیار ہو یا نہیں۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا تو یوں لگا جیسے کسی مردہ جسم کو چھو لیا ہو، ٹھنڈا، بے جان، مگر خوفناک۔ دروازہ کھلا تو اندر اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جو روشنی کا دشمن ہو۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی، روشنی نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، دیواروں پر لٹکی پرانی تصویریں ایک ایک کر کے سامنے آنے لگی۔ وہ تصویریں جنہیں میں برسوں پہلے چھوڑ کر پردیس چلا گیا تھا۔ میری ماں کی تصویر جس کی آنکھوں میں ہمیشہ کوئی ادھورا سوال ہوتا تھا، میرے باپ کی تصویر جس کے چہرے پر سختی کم اور راز زیادہ تھے، اور پھر ایک ایسی تصویر جسے دیکھ کر میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ تصویر میری بیوی کی تھی، مگر اس وقت کی جب میں اس کی زندگی میں آیا بھی نہیں تھا۔ میری سانس ہی رک گئی، دماغ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ تصویر یہاں کیوں تھی؟ کس نے رکھی تھی اور کیوں اتنی چھپی ہوئی؟ میں نے تصویر اٹھائی تو اس کے پیچھے تاریخ لکھی تھی۔ وہ تاریخ میری شادی سے کئی سال پہلے کی تھی،
میرے اندر کچھ ٹوٹا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بیوی کو دیکھا۔ وہ اب رونے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، جیسے جیسے کہہ رہی ہو اب سچ برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے تصویر اس کے سامنے کی اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ میری آواز اب غصے میں نہیں، صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک تصویر کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ میری نہیں، یہ اس لڑکی کی ہے جو میں بننے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ بولتی گئی اور ہر لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا گیا۔ اس نے بتایا کہ میری غیر موجودگی میں یہ گھر صرف گھر نہیں رہا تھا، یہ ایک قید خانہ بن گیا تھا۔ وہ پردیس کے پیسے جو میں خوشی خوشی بھیجتا تھا، ان کے بدلے اسے خاموش رہنے کی قیمت چکانی پڑی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس گھر کے بڑوں نے رسموں اور عزت کے نام پر اس کی مرضی، اس کی آواز، اس کا وجود سب کچھ ہی چھین لیا۔ وہ بچہ گناہ نہیں تھا، وہ ایک ثبوت تھا، ظلم کا ثبوت، خاموشی کا نتیجہ، اور میری غیر موجودگی کی سزا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے صرف بیوی نہیں تھی، میرے سامنے ایک ایسی عورت تھی جسے میں جان ہی نہیں پایا تھا، جس کے زخموں پر پردیس کی کمائی کے مرہم رکھتا رہا، مگر کبھی پوچھا نہیں کہ درد کہاں ہے۔ اس نے کہا، میں نے تمہارا انتظار کیا، ہر دن، ہر رات، مگر کچھ لڑائیاں اکیلے نہیں جیتی جاتی۔ اس کی آواز اب مضبوط تھی، جیسے آنسو ختم ہو چکے ہوں اور سچ باقی رہ گیا ہو۔ میں نے اس کے پیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ بچہ اب مجھے الزام نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک چیخ تھی ان سب کے خلاف جو اندھیرے میں پلتے ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور میرے دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اصل سچ تو اب سامنے آنے والا ہے۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز نے جیسے پورے گھر کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہو۔ ہوا میں ایک انجانی سی بو پھیل گئی، پرانی لکڑی، بند کمروں اور دبے ہوئے رازوں کی بو۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ بیوی اس سے سن لے گی۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی انگلی یخ تھی، مگر گرفت مضبوط۔ مت جاؤ۔ اس کی آواز میں وہی خوف واپس آ گیا جو میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو دروازہ بند ہوا تھا وہ صرف لکڑی کا نہیں تھا، وہ سچ کے اور قریب لے جانے والا دروازہ تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھڑایا، جیسے کسی نازک چیز کو الگ کر رہا ہوں، اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ برآمدے میں اندھیرا تھا، مگر مکمل طور پر نہیں۔ کھڑکی سے آتی مدھم روشنی دیواروں پر عجیب سائے بنا رہی تھی، جیسے کوئی خاموش گواہ کھڑے ہوں۔ قدموں کی آہٹ دوبارہ سنائی دی، مگر اس بار واضح، جان بوجھ کر رکھی گئی۔
کوئی چھپ نہیں رہا تھا، کوئی چاہتا تھا کہ میں سنوں، میں دیکھوں، میں ڈروں۔ اور میرے ذہن میں اچانک بچپن کی ایک یاد اٹھی۔ رات کے وقت باپ کا مجھے کمرے میں بند کر دینا اور باہر سے آواز آنا، مرد بننا ہے تو خاموش رہنا سیکھو۔ اس وقت میں نہیں سمجھا تھا، مگر آج اس جملے کا مطلب میری روح میں اتر رہا تھا۔ سامنے والے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، روشنی کا ایک پتلا سا دھاگا اندر سے باہر آیا اور پھر ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ جانا پہچانا تھا، مگر میں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب وہ روشنی میں آیا تو میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ میرا باپ تھا، وہی چہرہ، وہی سخت آنکھیں، مگر اب ان میں وہ طاقت نہیں تھی جو کبھی مجھے خاموش کرا دیتی تھی۔ پھر بھی اس کی موجودگی نے میرے اندر وہی بچہ جگا دیا جو سچ بولنے سے ڈرتا تھا۔ تم واپس آ گئے ہو، اس نے ایسے کہا جیسے میرے آنا کسی جرم کی طرح ہو۔ میں نے اس کے پیچھے دیکھا اور تب مجھے سمجھ آیا کہ بیوی نے کس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میرے باپ کے پیچھے وہ سب کھڑے تھے جنہیں میں نے کبھی گھر کا سہارا سمجھا تھا، چچا، تایا، وہ لوگ جو میری غیر موجودگی میں میرے نام پر فیصلے کرتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک پرانا غرور تھا، اور وہ غرور جو نسلوں سے خاموشی کو عزت اور ظلم کو روایت کہتا آیا تھا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر اس بار خوف سے نہیں، غصے سے۔ باپ نے نظریں چرائیں۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا، کیونکہ جب باپ نظریں چرا لے تو بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ سچ کتنا گندا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں گھر میں ہی رہتی ہیں، باپ نے کہا، جیسے کوئی پرانا سبق دہرا رہا ہو۔ عورت کی عزت اس کی خاموشی میں ہی ہوتی ہے۔ یہ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس بچے کی عزت، میں نے چیخ کر کہا، اس کی ماں کی چیخوں کی کیا قیمت ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ جواب اگر ہوتا تو ضمیر کے ساتھ ہوتا، اور یہاں ضمیر پہلے ہی مر چکا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے سے پیچھے سے بیوی کی آواز آئی۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، کمبل اس کے کندھوں سے سرک رہا تھا، چہرہ زرد مگر آنکھیں روشن۔ وہ اب کانپ نہیں رہی تھی، میں خاموش رہی، کیونکہ میں اکیلی تھی۔ اس نے کہا، مگر اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ مجھے لگا کہ دیواریں بھی سن رہی ہیں۔ میرے باپ نے اس طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف آیا، وہ خوف جو سچ کے سامنے آتا ہے۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کر لیا، یہ لڑائی صرف میری بیوی کی نہیں تھی، یہ اس بچے کی تھی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اس مرد کی تھی جو میں بننا چاہتا تھا۔ میں نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، آج کے بعد اس گھر میں کوئی راز نہیں رہے گا۔ باہر سے پولیس کی سائرن کی آواز سنائی دی، دور مگر واضح۔ بیوی نے مجھے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں سکون تھا،
میں جانتا تھا یہ انجام نہیں تھا، یہ صرف آغاز تھا۔ پولیس کی سائرن قریب آتی گئی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس گھر کی دیواریں جیسے سکڑنے لگیں، وہ دیواریں جو برسوں سے چیخوں، سسکیوں اور دبے ہوئے سچ کی گواہ تھیں، آج پہلی بار لرز رہی تھیں۔ میرے باپ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کے چہرے پر وہی خوف تھا جو میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ چچا اور تایا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کوئی پرانی سازش اب ان کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ میں نے بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ میں اب وہ کپ کپاہٹ نہیں تھی جو ٹھنڈے فرش پر سوتے وقت تھی۔ اب اس کی گرفت میں یقین تھا اور شاید انصاف کی پہلی جھلک۔ پولیس اندر داخل ہوئی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، جیسے سب جانتے ہوں کہ اب انکار کا وقت گزر چکا ہے۔ بیوی نے پوری کہانی سنائی، ایک ایک لفظ، ایک رات، ایک خوف۔ اس کی آواز نہ بلند تھی اور نہ ہی کمزور، بس سیدھی تھی، سچی۔ میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، مگر پہلی بار مجھے احساس ہوا اصل طاقت اس کے اندر ہے۔ پولیس والے سن رہے تھے، نوٹس لے رہے تھے، مگر اصل سماعت اس گھر کی تھی جو آج اپنے کیے کا حساب دے رہا تھا۔ جب میرے باپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی، اس نے میری طرف دیکھا۔ اس نظر میں باپ نہیں تھا، صرف ایک شکستہ انسان تھا جو بہت دیر سمجھ پایا خاموشی ہمیشہ حفاظت نہیں کرتی، کبھی کبھی تباہی بھی بن جاتی ہے۔ وہ رات لمبی تھی مگر پہلی بار اندھیری نہیں تھی۔ ہم ہسپتال پہنچے، بیوی بستر پر لیٹی تھی، ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی نمودار ہو رہی تھی، جیسے سورج بھی اس بچے کے استقبال کے لیے جلدی میں ہو۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا ماں اور بچہ دونوں ہی محفوظ ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے اندر جو بوجھ تھا وہ آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ وہ بچہ جسے میں نے پہلے الزام سمجھا تھا اب مجھے امید لگ رہا تھا، ایک نئی شروعات، ایک سچ کی نشانی۔ مہینوں بعد جب عدالت نے فیصلہ سنایا، میں بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ سزا سنائی گئی، انصاف لکھا گیا اور ایک خاندان کی جھوٹی عزت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچ بولنا گھر توڑ دیتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ جھوٹ ہی اصل میں گھر جلاتا ہے۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا مگر انسان بن کر نکلے تھے۔ آج جب میں اپنے بچے کو گود میں اٹھاتا ہوں تو اس کی سانسوں میں مجھے خوف نہیں، مستقبل سنائی دیتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی دنیا میں کوئی اندھیرا روایت کے نام پر زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے جب ایک عورت خاموشی توڑ دیتی ہے تو صرف ایک کہانی نہیں بدلتی،
بلکہ نسلیں ہی بدل جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔